أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کریمہ ہے جو حروف کے اعتبار سے، الفاظ اور سطروں کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے، پورے ایک پیج پر محیط ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی سب سے افضل فضیلت والی آیت تو آیت الکرسی ہے، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، لیکن لمبائی کے اعتبار سے یہ سب سے لمبی آیت ہے ظاہراً۔ اس عظیم آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے بالمقابل جو نظام بتایا ہے، وہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ نے صدقے کا نظام بتایا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صدقہ نہ دے سکے، وہ سود بھی نہیں لینا چاہتا اور وہ صدقہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر ایک تیسری صورت قابل عمل رہ جاتی ہے قرض کی۔ تو قرض جو ہے، اس سے بھی لوگوں کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ دینے والا سود نہیں لینا چاہتا ہوتا، صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا ہوتا، تو لیکن وہ کسی کا تعاون کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو کچھ عرصے کے لیے قرض پر مال دے دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ مخصوص مدت کے بعد اتنی ہی رقم اسے واپس لوٹا دے، اس میں وہ کوئی سود نہ لے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، کئی دفعہ تو دینے والا جو ہے وہ صدقہ نہیں دینا چاہتا، سود بھی نہیں لینا چاہتا، تو قرض کئی دفعہ لینے والا وہ صدقہ نہیں لینا چاہتا ہوتا، وہ چاہتا کہ میں صدقہ نہ لوں، وہ کہتا مجھے قرض دے دیا جائے، اس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ غریب بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہتا ہے، اسے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صدقہ بھی نہیں لینا چاہتا، تو یہ ایک قابل عمل حل ہے قرض کا۔ قرض کے لین دین کے احکامات ہیں، کل ہم ان احکامات کی کافی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کل ہم نے تقریباً آدھی آیت کریمہ کا ترجمہ، کچھ مختصر وضاحت ہم نے پڑھ لی تھی، تو میں صرف اس کو ترجمہ کر کے گزار دیتا ہوں اور پھر ہم آگے گواہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو قرض کے ساتھ، اگر قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے جیسے کہ اسے اللہ نے سکھایا، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جو قرض دے رہا ہے تو وہ شخص جو ہے اسے لکھوانا چاہیے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، کوئی چیز کم نہ لکھوائے۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، پس اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے سفیہن، بے وقوف، او ضعیفا، یا کمزور، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، کوئی وجہ ہے اور کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، تو پھر بھی قرض دینے والا نہیں لکھوائے گا، پھر بھی فلیملل ولیہ بالعدل، بس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی بالعدل، عدل کے ساتھ۔ تو ایک تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب لین دین کا معاملہ کرو تو ایک تو اس کی مدت مقرر کر لو، مدت طے ہونی چاہیے، مدت مبہم نہیں ہونی چاہیے، اعتماد کے اوپر وہ مدت چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس مدت کو طے کر لینا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک قرض کا معاملہ ہے، جو ایک نیکی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور جس سے قرض لینے والے کے درمیان آپس میں محبت بڑھنی چاہیے، محبت پروان چڑھنی چاہیے کہ ایک بندہ دوسرے کا دھیان کر رہا ہے، دوسرے کی ضرورت کا۔ لیکن اگر مدت طے نہ کی جائے تو قرض دینے والا بعد میں افسوس کرے کہ میں نے تو غلطی کی قرض دے کر، لینے والا سمجھے کہ ابھی مدت طے نہیں ہے، وہ اس کے دل میں تھا کہ مدت کوئی 6 مہینے سال کی ہونی چاہیے، دینے والے کے ذہن میں تھا کہ یہ کچھ 1-1.5 مہینے کی ہونی چاہیے۔ اگر مدت طے نہیں کی جائے گی تو آپس میں جھگڑے اور اختلافات بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ یہ نیکی آپس میں
محبت کا ذریعہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا ذریعہ ہو، تو یہ معاملہ آپس میں اختلاف اور ایک دوسرے سے شکایت کا باعث نہ بن جائے۔ تو ایک مدت طے کر لینی چاہیے، اور دوسری بات ہے اسے لکھ لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے، مدت طے کرنے کا معاملہ ہے، یہ صرف جو ہے یہ قرض کے ساتھ نہیں ہے جیسے یہاں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ قرض کا ہو یا یہ معاملہ قرض کے علاوہ، میں نے کل تفصیل سے بیان کیا تھا کہ آپس کے لین دین کے معاملات ہوں، آپس میں کاروباری معاملات ہوں، چاہے اس میں قرض انوالو نہ بھی ہو، دو لوگ مل کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں، کوئی شراکت آپس میں کرنا چاہیں، پارٹنرشپ، کوئی مزاربت کا معاملہ کرنا چاہیں، کوئی اس قسم کا معاملہ کرنا چاہیں، وہ دو لوگ چاہے وہ آپس میں غیر ہوں، چاہے وہ آپس میں رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپس میں بھائی ہوں، چاہے وہ باپ بیٹا ہوں، تو ان معاملات کو بھی آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو لکھ لینا چاہیے۔ اگر نہیں لکھی جائیں گی تو پھر یہ چیز آپس کا جو ایک تعلق ہے، محبت ہے، اس کی کینچی بن جائے گی اور آپس کا اختلاف ہوگا اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوگا۔ تو جتنا ان معاملات کو کلیئر کر کے لکھ لیا جائے، کلین اور واضح کر کے ان کو طے کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، اتنا بہتر ہے۔ ایک تو مدت مقرر ہو اور پھر اس کو لکھ لیا جائے، اور جو بھی لکھنے والا وہ عدل کے ساتھ لکھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھے۔ اور اگر لکھنے والے کو بلایا جائے، اگر وہ فریقین لکھ نہیں سکتے آپس میں، ان کو لکھنا نہیں آتا، کسی اور لکھنے والے کو بلانا چاہتے ہیں، یا ان کو لکھنا آتا ہے لیکن اس کے لیے ایک مخصوص قسم کی ورڈنگ چاہیے ہوگی، تو ایک مخصوص قسم کی ورڈنگ والا اور ایک مخصوص قسم کی وہ عبارت ہوگی، تو وہ اگر اس کو بلاتے ہیں کسی تیسرے جہاں دیدہ بندے کو جو ان معاملات کو جانتا ہے، اور ان الفاظ میں لکھنا چاہیے کہ جن الفاظ سے بعض دفعہ اگر جن کو تجربہ نہیں ہے وہ ایسے الفاظ لکھ لیتے ہیں، ان الفاظ کے باوجود ابہام دور نہیں ہوتا، تو تجربہ کار لوگوں کو بعض دفعہ بلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو بلایا جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور بلانے والوں کو بھی چاہیے وہ اس کے وقت کا دھیان رکھیں، اور وہ اگر اس کا کوئی خرچ وغیرہ ہوتا ہے آنے جانے پہ، کرائے وغیرہ پہ، تو وہ اس کا دھیان کریں اور اس کو عزت دیں۔ تو اگر وہ کسی کاتب کو بلاتے ہیں لکھنے کے لیے، کسی تیسرے آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے اسے سکھایا ہے تو پھر اسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے اور لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اب کون لکھوائے گا؟ وہ شخص لکھوائے جو لینے والا ہاتھ ہے، وہ لکھوائے، دینے والا ہاتھ نہ لکھوائے۔ جس کے اوپر حق ہے، یعنی اگر لین دین کا معاملہ ہے تو لین دین کے معاملے میں قرض دینے والا نہ لکھوائے، قرض لینے والا لکھوائے، کیونکہ وہ اس کا ہاتھ نیچے ہے، تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہ ہو، تو جو بندہ لکھوائے گا، لکھنے والے کو جو املا کروائے گا، تو وہ قرض لینے والا ہے، اس کا یہ کام ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے، اور کوئی کمی بیشی وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ لکھے جس میں کمی بیشی ہو۔ اور اگر وہ لکھوانے والا شخص جو ہے جس کے اوپر قرض ہے، وہ اگر خود نہیں لکھوا سکتا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تب بھی دینے والا پھر بھی نہیں لکھوائے گا، پھر بھی لینے والے کا ولی وہ لکھوائے گا عدل کے ساتھ۔ ان سارے معاملات میں پیچھے بھی عدل آیا، یہاں بھی عدل آیا۔ عدل و انصاف، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور پھر لکھواتے ہوئے کوئی بندہ ڈنڈی مار دے، کوئی ظلم و زیادتی کر دے، تو پھر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے ان معاملات میں۔ تو یہاں تک تو ایک مدت مقرر کرنے کی بات ہے، کچھ شرائط طے کرنے کی بات ہے، اور پھر لکھنے کی بات ہے۔ پھر جو تیسرا حکم ہے اہم، جو اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے، جہاں کل وقت ختم ہو گیا تھا، تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ مقرر کر لو، گواہ طلب کر لو، 2 گواہ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ یعنی اب صرف لکھنے پر اکتفا نہ کرو، لکھنے سے ایک مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور پھر اس لکھی ہوئی چیز کی تشریح میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہ یہ جو لکھا ہے اس ورڈنگ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، دوسرا فریق نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ بنتا ہے، تو وہ 2 گواہ بھی مقرر کر لو، 2 عادل گواہ
تاکہ اگر کسی کا کسی ٹیکسٹ کسی ورڈنگ کی شرح میں تفسیر میں اختلاف ہو جائے، کوئی ایسی وجہ ہو تو گواہ گواہی دیں۔ بعض دفعہ لکھائی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی قسم کا ابہام آ جائے لکھائی میں تو گواہ اس ابہام کو پورا کر دیں گے۔ گواہوں کے سامنے یہ سارا معاملہ لکھا جائے، دو عادل گواہوں کو ساتھ شریک کر لیا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر وہ نہ ہوں دو آدمی، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک آدمی اور دو عورتیں، یعنی اگر دو آدمی نہ ہوں تو پھر ایک آدمی کی جگہ پر دو عورتیں آ سکتی ہیں، پھر ایک آدمی اور دو عورتیں جو ہیں وہ دو آدمیوں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے تم راضی ہو جن کی گواہی پر، وہ عورتیں جن کی گواہی پر تم راضی ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک آدمی اگر موجود ہے دوسرا آدمی موجود نہیں ہے، دیکھیں دو فریقین ہیں تو اب اس کو لکھا جا رہا ہے معاہدے کو یا یہ لین دین کے معاملے کو، دو فریقین کے علاوہ دو گواہ ہونے چاہیے مرد۔ اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں بھی آ سکتی ہیں، تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب یہ دو عورتیں پہلی تو بات ہے وہ جو دو مرد ہوں گے وہ عادل ہوں گے اور جہاں دیدہ ہوں گے، عدل والے ہوں گے۔ اگر ایک مرد کی جگہ پر ایک مرد اور دو عورتیں آ جاتی ہیں دوسرے مرد کی جگہ پر، تو وہ دو عورتیں بھی وہ ہوں گی جن کی گواہی پر تم راضی ہو، یعنی وہ عورتیں ایسی ہوں، عورتیں عام طور پر ان معاملات میں تجربہ نہیں رکھتی۔ تو اب مجبوری میں عورتوں کو لیا جا رہا ہے، ایک مرد کی جگہ پر دو عورتوں کو، اگر مجبوری میں عورتوں کو لیا جا رہا ہے تو وہاں ایسی عورتوں کو لیا جائے جو اگرچہ بحیثیت مجموعی عورتیں یہ باہر کے معاملات میں لین دین کے معاملات میں تجربہ نہیں رکھتی، ایسی عورتوں کو لیا جائے جو جہاں دیدہ ہوں، جو چلو مردوں کی طرح نہ بھی سمجھیں ان معاملات کو تو کم از کم قریب قریب وہ ان معاملات کو سمجھتی ہوں، وہ عام ایسی عورتیں نہ ہوں جن کو بالکل پتہ نہ ہو ان معاملات کا۔ تو دو ایسی عورتیں ان میں سے تم راضی ہو جن پر، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کروا دے ایک دوسری کو۔ یہ اب دو مرد نہیں ہیں، اب ایک مرد ہے اور دوسرے مرد کی جگہ پہ دو عورتیں ہیں، دو عورتیں رکھی کیوں گئی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ یہ معاملات عورتوں کے نہیں ہیں، عورتیں اسلام کی نظر میں عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، عورتیں گھر کے معاملات دیکھتی ہیں، وقرن فی بیوتکن، ازواج مطہرات کو حکم ہو تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو اللہ نے عورتوں کا دائرہ کار گھر کے اندر رکھا ہے۔ عورتیں گھر کے معاملات کو، بچوں کی تربیت اور کھانا پکانا پکوانا وغیرہ اس قسم کے معاملات کو، گھر کے اندرونی معاملات کو عورتیں سمجھتی ہیں، ان کا وہ دائرہ کار ہے، اور مردوں کا زیادہ دائرہ کار جو ہے وہ گھر سے باہر ہوتا ہے۔ تو مرد گھر سے باہر کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، عورتیں گھر کے اندر معاملات کو بہتر سمجھتی ہیں۔ ابھی جو لین دین کے معاملات ہیں یہ گھر سے باہر کے ہیں، ان معاملات کو عورتیں بہتر سے سمجھتی ہیں۔ لیکن اگر مرد نہیں ہے، ایک مرد ہے گواہ، دوسرا مرد نہیں ہے، مجبوراً دو عورتوں کو لیا، تو ایسی عورتوں کو لو جن پر تم راضی ہو، اور عورتیں دو اس لیے لی ہیں تاکہ اگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان معاملات سے یوز ٹو نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک عورت کوئی بھول جائے کسی معاملے کو تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے۔ اسے پتہ لگا کہ دو مرد گواہ ہوں گے، اگر دو مرد نہ ہو سکیں تو پھر ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی نہیں، مرد کوئی نہ کوئی ہوگا، مرد کوئی نہ کوئی ہوگا، ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں آ سکتی ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ سے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، فرجل و امرأتان۔ اب یہ ہے کہ یہاں ایک مرد کی جگہ پر جو دو عورتوں کو لیا گیا ہے تو اس پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عورتیں اسلام میں ان کی کوئی حیثیت کم ہے، عورتوں کو مردوں کے معاملے میں اہمیت کم دی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے لیا ہے جیسے اسلام میں عورتوں کو سٹیٹس ہی کم دیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں یہاں ایک مرد کی جگہ پر جو دو عورتیں لی گئی ہیں، وہ دو عورتیں لینے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا سٹیٹس کم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں۔
عورتیں ان معاملات کو یاد نہیں رکھ سکتی، بھول جاتی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ اسی لیے اللہ نے فرمایا تاکہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد کروا دے، کیونکہ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، عورتیں مجبوری میں یہاں آئی ہیں، اور اس سے کوئی عورتوں کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ اصل میں جو عورتوں کے معاملات ہیں عورتوں کو وہ یاد رہتے ہیں، مردوں کو وہ یاد نہیں رہتے، مردوں کے معاملات عورتوں کو یاد نہیں رہتے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دو مردوں کی گواہی ہوتی ہے، دو عادل مردوں کی، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں آ سکتی ہیں، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہو سکتی ہے۔ اب ایک مرد کی جگہ دو عورتیں رکھی ہیں، دو عورتیں ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر بنتی ہیں اور اسلام میں عورت کی حیثیت عادی ہے، جس طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور غلط طور پہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں اگر کاروباری معاملات میں گواہی میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو رکھا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے عورت کی حیثیت عادی نہیں ہے، کم نہیں ہے، عورت کو اہمیت کم نہیں دی گئی، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ باقی جو معاملہ عورتوں کا ہو وہاں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، جو معاملات ہی عورتوں کے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو دائی سے متعلقہ ہے، دائی کیس کرتی ہے عورتوں کے، تو رضاعت کا معاملہ ہے، ان معاملات میں عورتوں کی اکیلی عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال آیا کہ دو میاں بیوی تھے، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، انہیں کسی عورت نے دیکھ لیا تو عورت نے انہیں کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا، وہ آپس میں میاں بیوی تھے اور ان کی شادی کو کافی وقت ہو چکا تھا، شاید بچے بھی تھے، تو بڑے پریشان ہوئے، وہ سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اب ہم کیا کریں، اب کیا ہم نکاح توڑیں، کیا کریں، کیا ہمارا نکاح برقرار رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، کیسے نکاح برقرار رہ سکتا ہے حالانکہ کہا جا چکا ہے جو کہا جا چکا ہے، حالانکہ کہنے والی نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اب جب کہنے والی نے جو کہہ دیا ہے اب نکاح برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ گویا کہ آپ نے اس معاملے میں اس عورت کی گواہی کو قبول فرمایا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سمجھنا، یہ لین دین کے معاملات میں ایک مرد کی جگہ دو عورتیں جو رکھی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں اسلام میں عورتوں کا سٹیٹس کم ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ جو عورتوں کا معاملہ نہ ہو تو اس وجہ سے یہاں ایک مرد کی جگہ دو عورتیں رکھی گئی ہیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد کروا دے، ورنہ اگر عورتوں کا معاملہ ہو تو وہاں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، بلکہ دو عورتیں ایک کے برابر کیا ہوں گی، بلکہ ایک عورت کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، اور ایک عورت کے کہنے پر آپ نے میاں بیوی میں نکاح فسخ کرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ معاملہ رضاعت کا تھا، اور رضاعت کا معاملہ وہ عورتوں کو یاد ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ معاملات مردوں کو یاد نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچے کی کیا عمر ہے، فلاں بچے کی کیا عمر ہے، یہ معاملہ کئی دفعہ مردوں کو یاد نہیں ہوتے، ان کو کئی دفعہ اپنے بچوں کی عمریں ہی نہیں بلکہ دوسرے بچوں کی عمریں بھی یاد ہوتی ہیں کہ فلاں تب پیدا ہوا تھا جب میرا فلاں بچہ اس عمر کا تھا، یہاں تک عورتوں کو یاد ہوتا ہے، مردوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ تو یعنی جو معاملات مردوں کے ہیں ان معاملات میں مردوں کی گواہی کو اہمیت دی جاتی ہے، جو معاملات عورتوں کے ہیں وہاں عورتوں کی گواہی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ عورتوں کے سٹیٹس کے کم ہونے کا، اور یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا شمار کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وراثت میں بھی جو ہے وہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا گیا ہے اگر بیٹا بیٹی ہوں، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وراثت میں اگر میت کی اولاد میں بیٹا بیٹی ہوں تو بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، لیکن یہ وراثت میں ہر جگہ نہیں ہے، یہ وراثت کی بعض صورتوں میں ہے کہ بعض صورتوں میں مرد کو عورتوں سے ڈبل ملتا ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں وراثت میں جہاں مرد عورت برابر حصہ دار ہوتے ہیں، حالانکہ میت سے ان کا رشتہ برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی فوت ہو اور اس کے ورثاء میں اس کے ماں باپ ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو، ایک آدمی فوت ہوا تو اب اس کے ورثاء میں اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو قرآن نصاً یہ بات کہتا ہے کہ ماں باپ دونوں کو برابر حصہ ملے گا، چھٹا چھٹا حصہ۔
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہو اور مرنے والے کے ماں باپ ہوں تو ماں باپ دونوں کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مرنے والے سے ماں اور باپ دونوں کا رشتہ برابر ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، باپ اور ماں، میت کی اولاد موجود ہے تو باپ اور ماں دونوں کا حصہ برابر ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام میں گواہی کے معاملے میں بھی عورت پہ زیادتی ہوئی ہے اور وراثت کے معاملے میں بھی عورت پہ زیادتی ہوئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وراثت کے معاملے میں کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں مردوں کو حصہ زیادہ ملتا ہے، اور زیادہ حصہ ملنے کی کئی وجوہات ہیں۔ مردوں پر ذمہ داری زیادہ ہے اسلام کے اندر، اس کی الگ حکمتیں ہیں، میں ان حکمتوں میں نہیں جاتا، لیکن یہ علی العموم نہیں ہے۔ وراثت میں بھی، شہادت میں بھی یہ بات علی العموم نہیں ہے، وراثت میں یہ بات علی العموم نہیں ہے۔ وراثت میں ٹھیک ہے کئی جگہ مردوں کو عورتوں سے زیادہ حصہ ملتا ہے، کئی جگہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں، جیسے میں نے ماں باپ کی مثال پیش کی، اگر مرنے والے کی اولاد ہو یا اگر مرنے والے کے ماں شریک بہن بھائی ہوں تو قرآن میں صراحت ہے کہ وہ بہن بھائی ہوں تو دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں ماں شریک بہن بھائی، تو وہ ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہوں گے، چاہے مرد ہیں چاہے عورت۔ تو یہ کہنا وراثت میں ہر جگہ مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، علی العموم یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر مردوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے، کئی جگہوں پر مرد عورت برابر ہے، اور کئی جگہوں پر عورتوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے۔ اس کی بھی مثال موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں نانا اور نانی ہو، نانا اور نانی، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اب دیکھیں نانا اور نانی کا مرنے والے سے رشتہ برابر ہے، ایک مرد ہے ایک عورت، اس مثال میں نانی وارث ہے نانا وارث ہی نہیں ہے۔ نانی وارث ہے، عورت وارث ہے حالانکہ وہ عورت ہے، اور نانا وارث نہیں حالانکہ وہ مرد ہے۔ تو یہ بات علی العموم کہنا وراثت کے معاملے میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وراثت میں عورتوں پر زیادتی ہوئی ہے، جس طرح غیر مسلموں نے اصل میں یہ اعتراض اٹھایا، اور ہمارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا یا دانشور کہتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور وہ کئی لوگ مسلمان ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو مردوں کو برابر حصہ دیا جائے۔ یہی معاملہ گواہی کے معاملے میں ہے۔ گواہی کے معاملے میں عورت کا جو ایک مرد کی جگہ دو عورتیں رکھی گئی ہیں، یہ عورت کا سٹیٹس کم ہے اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں عورتوں کا معاملہ ہو وہاں عورت کی گواہی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ عورت کی گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ گواہی دینا کوئی حق نہیں ہے، گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کے معاملے میں عورتوں کو پیچھے رکھا ہے، عورتوں سے کہا کہ یہ ذمہ داری یعنی گواہی دینا ایک ایسا معاملہ جس میں گواہی دینے والا رل جاتا ہے، اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں عدالتوں میں جا کر، اس کو جانا پڑتا ہے، پھر اس کو مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں۔ اگر وہ لین دین کے معاملات ہوں، اگر وہ قتل و غارت کے معاملات ہوں، تو بعض دفعہ گواہی دینے والے کو کئی لوگ اللہ معاف کرے قتل کر دیتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ یہ چیزیں مرد تو برداشت کر لیتے ہیں، یہ چیزیں عورتیں کیسے برداشت کریں گی؟ تو یہ کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ باجماعت نماز مردوں پہ فرض ہے عورتوں پہ فرض نہیں ہے، جہاد مردوں پہ فرض ہے عورتوں پہ فرض نہیں ہے۔ اب عورتیں آگے سے تقاضا شروع کر دیں کہ دیکھیں ہمیں تو جو ہے نا کم حقوق ملے ہیں۔ یہ حقوق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ دو عورتوں کی گواہی ہوگی اگر لین دین کا معاملہ ہو، نہیں ان معاملات میں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، یہ لین دین کے معاملے میں ہے۔ جو حدود وغیرہ کے معاملات ہوں گے وہاں عورتوں کی گواہی نہیں چلتی۔ نہیں، عدالت کے معاملے تو یہ بھی ہیں، اگر لین دین کے معاملات عدالت میں چلے جائیں وہاں عورتوں کی گواہی چل جائے گی، لیکن اگر حدود کے معاملے آ جائیں، یہ مسئلہ ذمہ داری کا ہے، اور معاملہ آپس میں دشمنی اور قتل و غارت کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ حق کا ہے ہی نہیں، یہ عورتوں کا دائرہ کار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے مرد کہے کہ جی عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے، عورت بچوں کو جنتی ہے، مجھے بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ یہ مسئلہ حق کا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایک تقسیم کی ہے، ایک عورتوں کا دائرہ کار ہے، ایک مردوں کا دائرہ کار ہے۔ کوئی مرد کہ مجھے بھی حق ملنا چاہیے، میں بھی بچوں کو دودھ پلاؤں، تو یہ اس قسم کی بات ہے۔ اگر عورتیں اس قسم کا اعتراض کریں، اور در حقیقت یہ اعتراض کبھی عورتوں نے کیا ہی نہیں، یہ اعتراضات غیر مسلموں سے شروع ہوئے ہیں، اور ان کے جوابات ہمارے لوگ، عامی لوگ، جاہل لوگ دے نہیں سکے۔
وہ ان اعتراضات کا شکار ہو گئے. اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, پڑھے لکھے کہتے ہیں, دنیاوی طور پر دینی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے. ہمارے علماء تو ہمیشہ جواب دیتے رہے ان چیزوں کا. تو وہ ان اعتراضات کا شکار ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر ہی یہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے, اور کئی لوگ لا علمی میں ان اعتراضات میں آ جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پر وراثت کے معاملے میں, اسلام نے عورتوں پر گواہی کے معاملے میں اسلام نے زیادتی کی ہے. یہ زیادتی نہیں ہے, میں ذکر کر رہا ہوں یہ دائرہ کار کا فرق ہے. جہاں عورتوں کو مسئلہ ہے وہاں عورتوں کو اہمیت دی گئی ہے گواہی کے معاملے میں بھی, اور وراثت کے معاملے میں بھی میں نے بتایا کہ علی العموم یہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو عورت کی عقل کی کمی قرار دیا گیا ہے حدیث میں, کہ عورت ناقص عقل ہے, اور اس کے ناقص عقل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ گواہی کے معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے. ایک صحیح حدیث مبارکہ سے یہ پتہ لگتا ہے. اس سے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا بنایا گیا ہے یا عورتوں کو کم بنایا گیا ہے. اصل میں یہاں عورت کے ناقص عقل ہونے سے مراد یہی ہے کہ مردوں کے معاملات میں عورت کی عقل اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح مرد کی عقل کام کرتی ہے. وہاں عورت جو ہے ان معاملات میں جا کر عورت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. ورنہ جو عورتوں کے معاملات ہیں, جو خاص عورتوں کے ہیں, ان معاملات میں جو کام عورت کر سکتی وہ کام 10 مرد نہیں کر سکتے. ایک بچے کو بہلانا ہو, ایک بچے کی تربیت کرنی ہو, وہ کام جو عورت کر سکتی وہ کام جو ہے وہ مرد نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں دائرہ کار کی بات ہے. تو اس دائرہ کار میں, مردوں کے دائرہ کار میں عورت یہاں جو ہے, چونکہ عورت کا دائرہ کار نہیں ہے, تو اس لیے مجبوراً اگر عورت یہاں آئے گی تو پھر ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں آئیں گی. تو یہ مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. تو فرمایا کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں, ان سے جن پہ تم راضی ہو, جن کے دین پر, جن کے فہم و بصیرت پر تم راضی ہو, من الشہداء گواہوں میں سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بھول جائے تو دوسری پھر اسے یاد کروا دے. اچھا, اب ایک مدت مقرر ہونی چاہیے اور لکھ لینا چاہیے. 2 عادل گواہ مرد ہونے چاہیے سب سے پہلے. تو اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد 2 عورتیں. اچھا, 2 مردوں کی جگہ پر ایک اور صورت بھی ہے عورتوں کے علاوہ بھی. وہ صورت یہ ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور جو مدعی ہے, دعویٰ پیش کرنے والا, دوسرے گواہ مرد کی جگہ پر مدعی کی گواہی بھی چل جاتی ہے. بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر جب 2 گواہ نہیں تھے تو آپ نے 1 گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا. اب یہ سنن نبی داؤد ہے تو کتاب القضاء فیصلوں کا باب ہے. تو باب القضاء بالیمین والشاہد, یہ باب ہے کہ فیصلہ کیا جائے قسم پر اور گواہ پر. یعنی جس جگہ پر 2 گواہ نہ ہوں تو وہاں 1 گواہ موجود ہو تو دوسرے گواہ کی جگہ پر مدعی کی قسم بھی آ سکتی ہے. تو یہ باب ہے سنن نبی داؤد کا. اور یہاں حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا بالیمین مع الشاہد, قسم کے ساتھ 1 گواہ ہو, آپ نے پھر بھی مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب مدعی دعویٰ کرے اسے اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کرنے چاہیے. اگر 2 گواہ پیش نہ کر سکے تو ایک گواہ موجود ہو تو 1 گواہ کی جگہ اس کی قسم کام آ جائے گی, اس کی وہ قسم اٹھا لے. تو اس کے ساتھ بھی فیصلہ ہوا. ایک یہ صورت بھی ہے. اب دوسری صورت یہ بھی ہے کہ 1 مرد گواہ ہو 2 عورتیں ہوں, یہ بھی صورت ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورتیں ہوں بالفرض اور گواہ میں مرد نہ ہو, جیسے بھی سوال آیا تھا, تو کیا وہاں مرد کی جگہ پر قسم کام آ سکتی ہے مدعی کی؟ تو اس میں جو محدثین اہل الحدیث ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر 2 عورتیں ہوں اور ساتھ مرد نہ ہو تو مرد کی جگہ پر مدعی جو خود مرد ہوگا, فریقین, مدعی کی قسم اس کی جگہ پر آ سکتی ہے. تو مدعی کی قسم کے ساتھ 2 عورتیں اگر آ جائیں تو پھر بھی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. جس طرح اگر 2 مرد ہوتے ہیں تو 2 مردوں میں 1 مرد نہ ہو تو اس کی جگہ پر قسم کام آ جاتی ہے. اسی طرح 2 عورتوں کے ساتھ جو مرد آنا ہے, اگر وہ 2 عورتیں ہوں اور مرد نہ ہو گواہوں میں, فریقین تو ہوں گے. دیکھیں فریقین الگ ہیں, فریقین کے علاوہ یہ گواہ ہوتے ہیں. فریقین کے علاوہ اگر
دو عورتیں ہی ہیں، مرد نہیں ہیں، تو اس مرد کی جگہ پر مدعی کی سے قسم لے لی جائے تو پھر بھی فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک بہرحال وہ نہ ایک گواہ اور قسم والے مسئلے کو مانتے ہیں، وہ اس مسئلے میں بھی متفق نہیں ہیں، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ حدیث قابل عمل ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح کہتے ہیں اسی طرح دو عورتیں اور قسم کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ احناف ان دونوں مسئلوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یا تو دو مرد ہوں گے یا پھر ایک مرد دو عورتیں ہوں گی، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے۔ تو اب تیسرا مسئلہ اہم گواہی کا، دو مرد ہوں، دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور قسم، وہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ورنہ دو عورتیں اور قسم۔ بہرحال جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، وہ آئیں۔ باقی یہ ہے کہ بلانے والے تنگ نہ کریں بلا وجہ، اگر دور سے بلا رہے ہیں بار بار بلائیں، ان کو آنا پڑے گا، ان کو آنا چاہیے، ان کے وقت کا دھیان رکھا جائے، ان کو کوئی کرایہ وغیرہ یہ چیزیں ان کو دی جائیں۔ بہرحال اگر ان کا خیال رکھا جائے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ تو اصل میں ہماری اپنی خامیاں ہوتی ہیں، پھر اس سے اسلامی احکامات کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، چلیں وہ ختم ہو گیا ہے یہاں سے۔ لکھنے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے دلائل بیان ہو رہے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔